حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. اس ضمن میں آج مزید بیان کروں گا. زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حرہ واقم کی طرف گیا. یہ دو حروں کے درمیان جگہ ہے. حرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں. مدینہ کے مشرقی جانب حرہ واقم ہے جس کو حرہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں. دوسرا حرۃ الوبرا ہے جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر ہے. اور کہتے ہیں میں وہاں گیا. جب ہم سرار مقام پر پہنچے تو ایک جگہ آگ روشن تھی. سرار بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسافر ہیں جن کو رات اور سردی نے روک رکھا ہے. ہمارے ساتھ آؤ. چنانچہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے کچھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا آگ پر چڑھی ہوئی ہے. اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا السلام علیکم اے روشنی والو. آپ نے آگ والے کہنا پسند نہ کیا بلکہ روشنی والے کہا. اس خاتون نے وعلیکم السلام کہا. آپ نے فرمایا کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا خیر سے آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ قریب ہو گئے. مطلب اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ قریب ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے. آپ نے کہا ان بچوں کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بلک رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر صرف پانی ہے اور اس کے ذریعے میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں یہاں تک کہ وہ سو جائیں. اللہ ہمارے اور حضرت عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. آپ نے فرمایا خاتون اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے امور کے نگران ہیں. یعنی اس عورت نے کہا کہ ہمارے امور کے نگران ہیں اور ہم سے غافل ہیں. اسلم کہتے ہیں جو ساتھ تھے حضرت عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یعنی حضرت عمر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہمارے ساتھ چلو. پھر ہم نہایت تیزی سے چلتے ہوئے دارالدقیق آئے. حضرت عمر نے اپنے عہد میں دارالدقیق نام سے ایک عمارت بنوائی تھی جس میں آٹا، ستو، کھجور، کشمش اور دیگر ضروریات سفر جن کی ایک مسافر کو ضرورت ہو سکتی ہے میسر ہوتی تھی. آپ نے مدینہ اور مکہ کے درمیانی راستوں پر مسافروں کے لیے بھی کچھ سرائے خانے بنوائے ہوئے تھے. بہرحال پھر آپ نے وہاں سے ایک بورا اناج کا نکالا اور چکنائی کا ڈبہ آپ نے لیا. آپ نے فرمایا اسے مجھے اٹھوا دو. اسلم کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ اٹھوا دو. میں نے ہر دفعہ عرض کیا کہ آپ کی جگہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں. آخر حضرت عمر نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس پر میں نے وہ بورا آپ پر لاد دیا. پھر آپ اس بورے کو اپنی کمر پر لاد کر تیز قدموں سے چلے اور میں بھی تیزی سے آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم اس عورت کے پاس پہنچ گئے. آپ نے وہ بوری اس کے پاس اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا اور اس خاتون سے کہا کہ اسے ہنڈیا میں آہستہ آہستہ ڈالو اور میں اسے تمہارے لیے ہلاتا ہوں. دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آہستہ آہستہ آٹا ڈالو، میں تمہارے لیے حریرہ تیار کرتا ہوں. پھر آپ ہنڈیا کے نیچے آگ سلگانے کے لیے پھونک مارنے لگے. اسلم کہتے ہیں یعنی روایت کرنے والے کہ آپ بڑی اور گھنی داڑھی والے تھے حضرت عمر. میں نے دیکھا کہ دھواں آپ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا ہے. جب ہنڈیا پک گئی یعنی دھواں اٹھتا تھا
تو چہرے پر بھی پڑتا تھا، داڑھی کے اندر بھی گزر جاتا تھا۔ جب ہنڈیا پک گئی تو آپ نے ہنڈیا کو نیچے اتارا، آپ نے فرمایا کوئی برتن لاؤ۔ وہ عورت بڑی پلیٹ لائی، آپ نے اس میں کھانا ڈالا اور کہنے لگے تم ان بچوں کو کھلاؤ، میں تمہارے لیے پھیلاتا ہوں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی مزید اس کو پھیلا کے دوسری جگہ دوسرے برتن میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ پھر آپ مسلسل ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ ان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور جو بچ گیا وہ آپ نے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اسلم کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، تم اس عمر میں امیر المومنین سے زیادہ حقدار ہو، یعنی جزا کے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا بھلائی کی بات کہو، جب تم امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو تم انشاءاللہ مجھے وہاں پاؤ گی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے، پھر اس خاتون کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور تمام بچے پرسکون ہو کر سو گئے۔ تو حضرت عمر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اسلم، بھوک کی وجہ سے بچے جاگ رہے تھے اور رو رہے تھے، میں نے پسند کیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک میں ان کی اس آرام کی حالت کو نہ دیکھ لوں جو میں نے ابھی دیکھی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لیے مہیا کرنا جو ان کو مہیا نہیں کر سکتے، یعنی ان ضروریات کو، اسلامی حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری بتا رہے ہیں اسلامی حکومت کی۔ اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نہایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے، یعنی حقیقت کو کھولنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ ثانی باہر تجسس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ مدینہ دارالخلافت سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں مرار نامی ہے، یہ شاید ہمارے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ مرار نہیں بلکہ اسرار ہی نام ہے اس کا، ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی کی وجہ سے مرار لکھا گیا ہو۔ بہرحال وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر گئے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 2-3 وقت کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ پاس نہیں، بچے بہت بےتاب ہوئے تو خالی ہنڈیا چڑھا دی تاکہ یہ بہل جائیں اور سو جائیں۔ حضرت عمر یہ بات سن کر فوراً مدینہ کی طرف واپس ہوئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضور میں موجود ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا بے شک تم اس کو تو اٹھا کر لے چلو گے، مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا، اور اس فرض میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں خود اٹھا کر یہ اسباب لے جاؤں اور ان کے گھر پہنچاؤں۔ مسلم موعود لکھتے ہیں ضرورت مندوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں اس سے یہ کہ اس واقعے سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ سستی پیدا کرنے کے لیے ہر ضرورت مند کو وظیفہ دینا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام جہاں غریبوں کی خبرگیری کا حکم دیتا ہے، وہاں جیسا کہ پہلے زمانے میں بیان ہوا ہے کہ سستی اور کاہلی کو بھی مٹاتا ہے، کہ وظائف اس لیے نہیں دیے جاتے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ ان وظائف کی یہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھیں، بلکہ صرف مجبوروں کو یہ وظائف دیے جاتے تھے، ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ حضرت عمر مانگنے والوں کو مانگنے سے روکنے کے لیے بھی بہت سخت اقدام کیا کرتے تھے۔
یہی نہیں کہ صرف بھوک دیکھ لیا تو کھانا کھلا دیا، کوئی مانگنے آیا تو اس کو دے دیا، بلکہ مانگنے والا اگر صحت مند ہے تو آپ بڑا سخت قدم اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک سائل کو دیکھا، اس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی، مانگ رہا تھا، آٹا اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا، جھولی خالی کر دی اس کی، اور فرمایا کہ اب مانگ۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، یعنی تم اچھے والے انسان ہو، تمہارا مانگنے سے کیا کام ہے، محنت کرو، کماؤ اور کھاؤ۔ اور یہ سبق دیا کہ دوبارہ مانگو گے تو دوبارہ تمہارے سے یہی سلوک ہوگا کہ تمہارے سے چھین کے جانوروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اکثر مانگنے والے یہ ایک مثال دے کر اس پر زور دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر کس طرح خیال رکھتے تھے، لیکن مانگنے سے جس سختی سے اسلام نے روکا ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور اس پر بھی حضرت عمر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور حضرت عمر نے پھر اس کو جاری کیا، اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر اس واقعے کو ایک اور جگہ بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت مسلم موعود نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت عمر کو دیکھ لو، ان کے رعب اور دبدبہ سے ایک طرف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تک لرزہ براندام تھیں، مگر دوسری طرف اندھیری رات میں ایک بدوی عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر عمر جیسا عظیم المرتبت انسان تلملا اٹھا، اور وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر اور گھی کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ان کے پاس پہنچا، اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر ان بچوں کو نہ کھلا لیا اور اطمینان سے سو نہ گئے۔ پھر حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام، یہی جن کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اسلم، یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے عیدگاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم رات کے وقت ان کا پہرا دیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ دونوں ساری رات ان کی حفاظت کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس طرف گئے اور اس کی ماں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور اپنے بچے کا اچھی طرح خیال رکھو۔ یہ کہہ کر آپ واپسی تشریف لے آئے۔ آپ نے پھر اس کے رونے کی آواز سنی، یعنی واپس اس جگہ جہاں آپ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سامان کی، اب واپس تشریف لے آئے۔ پھر اس کے رونے کی آواز سنی، اب دوبارہ اس کی ماں کی طرف گئے اور اس کو پھر پہلی بات کی طرح کہا اور اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب رات کا آخری وقت ہوا اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس کی ماں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تیرا بھلا ہو، تو بہت لاپرواہ ماں ہے، مجھے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ساری رات رونے کی وجہ سے تمہارا بچہ بے چین رہا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں اس کو دودھ کے علاوہ دوسری خوراک کی طرف مائل کر رہی ہوں، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، بچہ کہتا ہے دودھ ہی دو مجھے۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ اس عورت نے کہا کیونکہ حضرت عمر انہی بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ آپ نے پوچھا تمہارے اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس عورت نے کہا اتنے اور اتنے ماہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، دودھ چھڑانے میں اتنی جلدی نہ کر۔ پھر جب آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کے رونے کی وجہ سے قرات لوگوں پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے آپ سے کہا، عمر کا برا ہو، اس نے کتنے ہی مسلمانوں کے بچوں کا خون کر دیا۔ پھر آپ نے منادی کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو دودھ چھڑوانے میں جلدی نہ کرو، ہم اسلام میں یعنی جو بھی بچہ ہے اب ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، اور حضرت عمر نے سارے ممالک میں حکم بھجوا دیا۔ اس واقعے کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے شروع میں دودھ پیتے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں دودھ پیتے بچوں کا حق تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ ان کا حصہ ان کی ماؤں کو دیا جائے۔ پہلے حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے
وہ قوم کے وجود میں حصہ نہیں لیتا، اس کی ذمہ داری اس کی ماں پر ہے، پبلک پر نہیں ہے کہ بیت المال سے اس کو خرچ دیا جائے۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عمر سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شہر سے باہر ایک قافلہ بدمیوں کا اترا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز سنی۔ بچہ چیخ رہا تھا اور ماں تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کچھ مدت تک تھپکی دینے کے باوجود بچہ چپ نہ ہوا تو ماں نے بچے کو تھپڑ مار کر کہا، رو عمر کی جان کو۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ اس بات سے میرا کیا تعلق ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت سے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت لی اور اندر جا کر اس عورت سے پوچھا، بی بی کیا بات ہے؟ چونکہ وہ حضرت عمر کو پہچانتی نہ تھی، اس لیے کہنے لگی، بات کیا ہے؟ عمر نے سب کے گزارے مقرر کیے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اب میرے پاس دودھ پورا نہیں اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے تا اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر اسی وقت واپس آئے اور آپ نے خزانے سے آٹے کی بوری نکلوائی اور خود اٹھا کر چلنے لگے۔ وہ آدمی جو خزانے پر مقرر تھا وہ آگے بڑھے کہ ہم اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، تم چھوڑ دو، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ قیامت کے دن جب مجھے کوڑے لگیں گے تو کیا میری جگہ تم جواب دو گے؟ پتہ نہیں کہ اس طرح میرے ذریعے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا، وہ آگے مزید درخت نہیں لگا رہا تھا، اپنے باغ کو بڑھا نہیں رہا تھا، یا جو خراب پودے تھے ان کی جگہ نئے پودے نہیں لگا رہا تھا۔ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کل مر جاؤں گا، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ بس اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لازمی طور پہ تم نے درخت لگانے ہیں۔ پھر میں نے کہتے ہیں دیکھا حضرت عمر کو کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ واقعہ سستی اور کسل مندی سے بچنے کے ضمن میں بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ پچھلی نسل کے پودوں کے پھل تم کھا رہے ہو، لگائے ہوئے پودے، تو اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو دورہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو شہر میں پھر رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کو سنا کہ وہ عشقیہ شعر پڑھ رہی ہے۔ آپ نے دن کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس کا خامد مدت سے باہر رہتا ہے، فوج میں گیا ہوا باہر۔ آپ نے پھر یہ حکم دیا، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے۔ اگر کوئی سپاہی زیادہ مدت تک باہر رہنا چاہتا ہو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، ورنہ 4 ماہ کے بعد اسے فوج کا افسر مجبوراً واپس گھر بھیج دے۔ اس کی تفصیل میں ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کوئی برائی کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس عورت سے پوچھا، یہ شعر پڑھ رہی تھی، اس کے سن کے شعر۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے آپ پر، اس عورت کو فرمایا کہ اپنے آپ پر قابو رکھو، اس کی طرف ابھی خط روانہ کر رہا ہوں میں، یعنی تمہارے خاوند کی طرف میں ابھی خط روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کی طرف قاصد کو بھجوایا تاکہ اس کو واپس بلایا جائے۔ پھر آپ نے مزید تحقیق کی اور پھر جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ 4 مہینے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ رکھا کہ اس عرصے سے زیادہ خاوند باہر نہ رہے یا پھر بیوی بچے ساتھ ہوں۔ اسلم بیان کرتے ہیں، وہی ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر کے، کہ ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مدینہ کے بیرونی حصے میں گیا تو ہمیں ایک خیمہ نظر آیا۔ ہم نے اس خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک عورت درد ذیل میں مبتلا ہے اور رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے اس کا حال دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا، میں ایک مسافر پردیسی عورت ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر رو پڑے اور تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹے
اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی سے فرمایا کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جو اللہ تمہارے پاس لایا ہے۔ آپ نے ساری بات ان کو بتائی۔ اس پر انہوں نے کہا جی ضرور۔ پھر حضرت عمر نے اپنی پشت پر آٹا اور چربی اٹھائی اور حضرت ام کلثوم نے زچگی کی ضرورت کا سامان اٹھایا اور وہ دونوں آئے۔ حضرت ام کلثوم اس عورت کے پاس گئیں اور حضرت عمر اس عورت کے خامد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ خامدی وہاں موجود تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ اس عورت نے لڑکے کو جنم دیا۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کی، حضرت عمر کو آگے بتایا کہ اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو لڑکے کی خوشخبری دے دیں، یعنی وہ جو خامد ہے اس عورت کا، اس کو خوشخبری دے دیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے حضرت ام کلثوم سے کی یہ بات سنی تو اس کا احساس ہوا، اس کو تو نہیں پتا تھا کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کہ وہ کتنے عظیم شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ حضرت عمر سے معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ان کو خرچ اور ضرورت کا سامان پہنچایا اور واپس تشریف لے آئے۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حضرت عمر نے جو کچھ کہا اس کو پورا کر دیا۔ سختی کرنے کے مواقع پر سختی میں اور نرمی کے مواقع پر نرمی میں بڑھ گئے، اور وہ لوگوں کے بال بچوں کے باپ بن گئے، یہاں تک کہ ان عورتوں کے پاس جاتے جن کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر پہنچ کر ان کو سلام کرتے، پھر کہتے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ جب تم کوئی ضرورت کی چیز منگوانا چاہو تو میں وہ چیز تمہیں بازار سے خرید کر لا دوں۔ مجھے یہ ناپسند ہے کہ خرید و فروخت میں تمہیں دھوکہ دیا جائے۔ تو وہ عورتیں آپ کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج دیتی تھیں یا بچوں کو بھی۔ آپ بازار میں اس طرح جاتے کہ آپ کے پیچھے لوگوں کی بچیاں اور بچے اتنے ہوتے کہ ان کا شمار مشکل ہوتا۔ پھر آپ ہر ایک کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں خریدتے، اور جن عورتوں کا کوئی بچہ نہ ہوتا تو اس کے لیے خود خریداری کرتے۔ جب کسی لشکر میں سے کوئی ایلچی آتا تو اس سے ان عورتوں کے شوہروں کے خطوط لے کر خود ان کو پہنچاتے اور ان سے فرماتے کہ تمہارے شوہر اللہ کی راہ میں گئے ہوئے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ہے جو یہ خط پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں۔ پھر فرماتے کہ ہمارا ایلچی یہاں سے فلاں فلاں دن جائے گا، تم خط لکھ دینا تاکہ ہم تمہارے خطوط بھیج دیں۔ پھر سب عورتوں کے ہاں خطوط کے لیے کاغذ اور دواتیں لے کر جاتے، پھر ان میں سے جو خط لکھ دیتی اس کو خط لیتے، اور جو نہ لکھ سکتی تو فرماتے کہ یہ کاغذ اور دوات ہے، تم دروازے کے قریب آ جاؤ اور مجھے لکھواؤ۔ اس طرح آپ ایک ایک دروازے پر جاتے اور ان کے شوہروں کو ان کی طرف سے خطوط لکھتے، پھر ان خطوط کو بھیج دیتے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اونٹ کا پالان کندھے پر رکھے ہوئے ابتا کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ یہ بھی مکے اور منا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ابتا۔ تو میں نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا، عرض کیا کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ایسی راہیں متعین کر دی ہیں کہ جن پر چلنا آسان نہیں ہے، ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، اس کی قسم ہے جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، اگر بکری کا بچہ بھی دریائے فرات کے کنارے ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن عمر کا اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مسلمان ایسی حالت میں چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے گردن نیچی ڈالی ہوئی تھی، یعنی ایک مسلمان شخص تھا،
جو نیچے گردن جھکائے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کو صدمہ پہنچا ہوگا، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، اس وجہ سے پریشان تھا ہوگا، نیچے گردن ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اس کی ٹھوڑی پر مکہ مارا اور کہا کہ اسلام کی فتوحات کا زمانہ ہے اور تم اپنی گردن جھکائے پھر رہے ہو، یعنی یہ زمانہ ہے، اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں، اگر تمہیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچی بھی ہے تو اس کی وجہ سے تم نے اپنا سر نیچے کر لیا ہے، نیچے گردن جھکا کے چل رہی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت اسلام کو حکومت دی ہے، دنیا جو چاہے کہے، اگر تم تو یقین رکھتے ہو کہ اسلام کو فتح ہوگی، اگر تم یقین رکھتے ہو کہ اسلام کو فتح ہوگی تو پھر رونا کیا ہے؟ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یا کوئی ایک جگہ سے کوئی مسلمانوں کو بھی کہیں تکلیف پہنچی ہے تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی۔ یہ بات حضرت مسلم موعود نے قادیان سے ہجرت کے بعد اس زمانے میں بیان فرمائی تھی، اور فرمایا کہ ایک مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کھویا ہے، اگر کوئی چیز ضائع بھی ہو گئی ہے، نقصان بھی تھوڑا ہو گیا ہے، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کھویا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے لیے کھویا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے، کوئی نکل گئی ہاتھ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا، عارضی نقصانوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت مسلم اور حضرت عمر کا ایک مشہور واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ لکھتے ہیں کہ گو حضرت عمر کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مگر آپ نے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ مساوات قائم کی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جبلہ بن اہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چل پڑا۔ حج میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم تھا، اتفاقاً کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا پاؤں اس کے جبے کے دامن پر پڑ گیا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ میری قوم کے 60,000 آدمی میرے تابع فرمان ہیں، بلکہ بعض تاریخوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ 60,000 محض اس کے سپاہیوں کی تعداد تھی۔ بہرحال جب ایک ننگ دھڑنگ مسلمان کا پیر اس کے پیر پر آ پڑا تو اس نے غصے میں آ کر زور سے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا، تو میری حد تک کرتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو یہ ادب سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، تو انہیں گستاخانہ طور پر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہ مسلمان تو تھپڑ کھا کر خاموش ہو رہا، مگر ایک اور مسلمان بول پڑا کہ تجھے پتہ ہے کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، بالخصوص اس گھر میں، یعنی خانہ کعبہ کے جب تم طواف کر رہے ہو، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس تمہاری شکایت ہو گئی تو وہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لیں گے۔ جبلہ بن اہم نے جب سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہے جو جبلہ بن اہم کے منہ پر تھپڑ مارے؟ اس نے کہا کہ کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر عمر تو ایسے ہی ہیں۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے طواف کیا اور سیدھا حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس چھوٹے شخص سے تھپڑ مرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مطلب سمجھے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی تھپڑ مار دے تو پھر آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا، جبلہ تم ہی تو یہ غلطی نہیں کر بیٹھے؟ اس پر اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو صرف ایک بات پوچھی ہے۔ مگر وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا، لیکن حضرت عمر نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہ مساوات تھی جو اسلامی حکومت نے قائم کی
اور آج اسلامی حکومتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے۔